बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक कम्पेन शुरू कर दी गई है और ये कम्पेन शुरू की गई है ANP की जानिब से और PDM की जानिब से, और बाकायदा तौर पर अब धमकियाँ देना शुरू कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी कि खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया दूसरे नंबर पर है, बाकी जगहों पर भी, और खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान के दौर में अदलिया थी वो तीसरे नंबर पर थी, और अब ये जो इंटरिम हुकूमत की अदलिया है, इस साल की अदलिया, वो दूसरे नंबर पर है करप्शन में। उस पर जो रिपोर्ट आई तो नोटिस लिया पेशावर हाई कोर्ट ने, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो बड़े हैं वो भी पेश हुए, और अदालत ने, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं, आप हमें तफसीलात दें, कौन सा जज, भले वो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं अपने ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई करूँगा और मैं अपने जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, आप हमें दें, तफसीलात दें, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और लटकाएंगे उन जजेस को जो करप्शन लेते हैं या रिश्वत लेते हैं। हमारा मकसद है अपनी इस्लाह करना, और उस पर उन्होंने नोटिस लेके तफसीलात ली। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वकला तंजीम जमीयत लायस फोरम ने पेशावर हाई कोर्ट में एहतजाज, पहले ANP की करती रही, अब जमीयत के लोग जो है वो एहतजाज करते रहे, और जमीयत के लोगों ने कहा कि उन्हें बंदयाल अदलिया किसी सूरत मंजूर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए उनका कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक मखसूस जमात के साथ तरजीही बर्ताव जारी है। हाई कोर्ट के तरजीही बर्ताव पर अदलिया के बारे में अवाम में गलत तासुर पैदा हो रहा है। अब तरजीही बर्ताव कैसा है कि गिरफ्तार भी उस जमात के हो रहे हैं, 3 MPO भी उस जमात के लोगों के जारी हो रहे हैं, और उस जमात के लोगों को ही नहीं जीने दिया जा रहा, उनको इंतखाबी मुहिम नहीं करने दी जा रही, सियासी एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। तो जिस जमात के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाइयाँ हों वही हाई कोर्ट जाएगी और हाई कोर्ट उसी को रिलीफ देगी, या हाई कोर्ट किसी और को रिलीफ देगी? अल्टीमेट हाई कोर्ट उसी को रिलीफ देगी जो वहाँ जाएगा, हाई कोर्ट उसी को रिलीफ देगी जिसके मसला होगा। दूसरी जानिब हाई कोर्ट अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और हाई कोर्ट कह रही है कि भाई आप बाकी जमातों को, भाई जमीयत तो जलसे भी कर सकती है, ANP तो जलसे भी कर सकती है, अब ये और बात कि अवाम के खौफ से वो ना करें, लेकिन उनको तो कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए तो कोई दफ़ा 144 नहीं है, उनके लिए तो कोई 3 MPO नहीं है। अब पेशावर हाई कोर्ट PTI को इस वजह से रिलीफ दे रही है कि भाई मसला PTI का है, गिरफ्तार PTI के लोग हो रहे हैं, 3 MPO में PTI के लोग जा रहे हैं, और जलसे उनको करने की इजाज़त नहीं है, कन्वेंशन उनको करने की इजाज़त नहीं है, गैदरिंग करने की उनको इजाज़त नहीं है, तो वही जाएंगे और कौन जाएगा? अब जमीयत या ANP का तो मसला ही नहीं है, उनका मसला है अवाम। जब अवाम उनको रद्द कर चुकी है, अवाम उनके जलसों में नहीं आती, अवाम उनको वोट नहीं देना चाहती, तो अब ये सारा मलबा पेशावर हाई कोर्ट पे तो ना डालें। अगर पेशावर हाई कोर्ट में ज़्यादा सियासी केसेस PTI के हैं तो भाई विक्टिम भी तो PTI है, जुल्म भी तो PTI पे हो रहा है, लाकानूनीयत और गैर आइनी काम भी तो PTI के साथ किए जा रहे हैं। तो जिस जमात के साथ किए जा रहे हैं तो जो हाई कोर्ट है वो तो उसको देखेगी। अगर आपका सूबा है 80% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो पेशावर हाई कोर्ट की ज़िम्मेदारी तो है अपने सूबे के अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करना। तो अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत कर रही है 80% लोगों के भी और 20% लोगों के भी, तो आप कहें जी देखो ये तो 80% लोगों के कार्य, तो भाई हैं उनके 80%, तो जिनके 80% हैं तो वो उनकी नहीं करेगी तो किसकी करेगी? तो ये एक बड़ी इनकी जानिब से, चूँकि ये हमेशा इन्होंने इसी तरह के मामलात चलाए, हमेशा ये अपने मफादात लेते हैं, हमेशा ये ब्लैकमेल करते हैं और इस तरीके से ये अपना निज़ाम चलाते हैं। जमीयत लायर्स फोरम के चेयरमैन जलालुद्दीन का कहना था कि बंदयाल अदलिया किसी सूरत मंजूर नहीं, बंदयाल जैसे जजेस के लिए फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब धमकी दे रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस को कि उन जैसे जजेस के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अदलिया के वक़ार को बरकरार और बुलंद रखने के लिए यकसा बर्ताव ज़रूरी है। अदलिया हर साइल के लिए मसावी जो मामलात है वो करे, और साथ उन्होंने कहा जी कि हर सूरत अदलिया के जजेस को देखना होगा। अब पहले ANP के जो जिनके बारे में कोई ख़ास वर्ड भी इस्तेमाल होता है, एमल वली खान, तो वो उन्होंने धमकियां दी हैं पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को। उनकी जमात ने बाकायदा तौर पर धावा बोला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पे उन्होंने हमला किया, उनको मारा पीटा, नारेबाजी की पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़। क्यों डराना धमकाना कि भाई आप 3 MPO का क्यों आपने रोक दिया है, आपने क्यों उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, आप इलेक्शन कमीशन को क्यों कहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आप इलेक्शन कमीशन को क्यों कहते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, आप ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? बस ये इनका मकसद है, और इस मकसद के लिए वो हर सूरत डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं।
اور اسی مقصد میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کر کے پشاور میں جو عدلیہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ذریعے، پہلے وہ تیسرے نمبر پر تھی کرپشن میں، اور اب اس کو دوسرے نمبر پر جب لے آئے تو اس پر پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن لے لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں عدلیہ کو کرپٹ ادارہ قرار دینے کا نوٹس لیتے ہوئے ان سے رپورٹ اور ثبوت مانگ لیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کرپشن کہاں ہو رہی ہے، ثبوت دیں تاکہ ججز کے خلاف کارروائی ہو، ورنہ آپ رپورٹ واپس لیں۔ اگر تو کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ان ججز کے خلاف کارروائی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہاں جی کارروائی ایسے ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی اور آپ صرف اس وقت کی جو ہائی کورٹ ہے یا عدلیہ ہے جنہوں نے ڈی ایس پی کے خلاف فیصلے دیے، ایک سیشن جج نے ڈی ایس پی کو جیل بھجوا دیا، ایس ایچ او کو پر مقدمات، غیر قانونی چھاپوں پہ کارروائی کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے اس پر فیصلے دیے، صرف اس بنیاد پر اگر آپ ان کو دوسرے نمبر پر لے کے آ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے خلاف سماعت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان پر مشتمل بینچ نے کی، اور سماعت شروع ہوئی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بورڈ ممبر حشمت حبیب ملک اور وکلاء کامران حشمت، بروج حشمت اور نادی حشمت عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے ان سے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے، پہلے وہ ہمیں بتائیں، پہلے ہائی کورٹ کا بتائیں، ہم خود عدلیہ کو صاف کریں گے، پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جج نے کہا، چیف جسٹس نے کہا اگر میں کرپشن کرتا تو میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، میں جاؤں گا ہر صورت، میں اس کو جو بھی میرے خلاف کوئی ایسا ثبوت ہے میں استعفیٰ دوں گا، میں اپنے آپ کو قانون کے سامنے، احتساب کے سامنے پیش کروں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی رپورٹ میں عدلیہ کو دوسرے نمبر پر کرپٹ کہا گیا ہے، اس سے تو بدنامی ہو رہی ہے، لوگ عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں بتا دیں کرپشن کہاں ہوتی ہے، ہم اپنا احتساب کریں گے، جہاں خرابی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ چیف جسٹس سمیت جو بھی جج کرپشن میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر مجھ میں کوئی خرابی ہے تو بھی بتا دیں، خدا کی قسم اپنے خلاف بھی لکھوں گا، ایک جج بھی کرپشن میں ملوث ہو تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں گے کہ مثال بن جائے گی۔ حشمت حبیب ملک نے کہا کہ ہم نے رپورٹ رجسٹرار آفس کو فراہم کر دی ہے، آپ رپورٹ دیکھیں گے تو پھر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا میں خود اس رپورٹ کو دیکھوں گا اور میں آپ سے بھی معاونت چاہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے، ایسے کون سے آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس کے بنیاد پر آپ نے عدلیہ کو خیبر پختونخوا میں دوسرے نمبر پر کرپٹ قرار دیا ہے، تو ایسے کون سی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ایسی کون سی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تاکہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ سکیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ پشاور میں خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو تھا عدلیہ تھی، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پہلے بھی عدلیہ کا پہلا نمبر بھی رہا، پھر دوسرا نمبر رہا، پھر تیسرا نمبر بھی رہا۔ اب چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب چونکہ نوجوان چیف جسٹس ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ بھئی ہم اپنی عدلیہ کو ایک مثال قائم کریں، اور وہ صرف ان کو کسی سے غرض نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جو لاہور کے رہنے والے ہیں، وہ عمرہ پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے واپسی ٹکٹ کروائی پشاور کی اور پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مانگی، اور پشاور ہائی کورٹ سے کہا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو عدالت نے کہا کہ جب اس کے خلاف مقدمات لاہور میں ہیں، وہ ہے لاہور کا، تو پشاور ہائی کورٹ کیوں اس میں دخل اندازی کرے گی؟ بھلے وہ پی ٹی آئی کا رہنما تھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کی درخواست خارج کر دی۔ انہوں نے کہا بھئی آپ گئے لاہور سے ہیں تو آپ واپس لاہور جائیں، آپ کیوں پشاور آنا چاہتے ہیں؟ آپ جائیں اور اپنی ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ لیکن جہاں ان کے اپنے صوبے کے لوگوں کے، چونکہ ان کی ذمہ داری ہے اپنے صوبے تک، جب اپنے صوبے کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہوگا تو اس پر جو ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس کی بھی اور ججز کی بھی کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں۔ اب اگر وہ الیکشن کمیشن سے کچھ پوچھتے ہیں، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کا جو یہ ابھی فیصلہ آیا ہے انٹر پارٹی انتخابات کا یا بلے کے نشان کا، اس کو اڑا دیتے ہیں، تو بھئی کیا کوئی ہائی کورٹ، وہ پشاور ہائی کورٹ نہ ہوتی، وہ آپ کی ہائی کورٹ ہوتی، آپ فیصلہ محفوظ رکھ کے کو 10 دن تو اس کو بٹھا سکتے تھے، لیکن الٹیمیٹ اس کو برقرار کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جیسے جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ تھا تو عامر فاروق کا ہی بینچ تھا، بھلے 1 مہینہ ڈیلے ہوا لیکن الٹیمیٹ وہ خارج ہوا، وہ معطل ہوئی سزا، عمران خان کو اس میں ضمانت ملی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں الٹیمیٹ یہی ہونا ہوتا ہے،
عمران خان کی سائفر مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جانی تھی اگر عامر فاروق صاحب کا بینچ نہ ہوتا، اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے خلاف واقعات یہ جو بیل ہے وہ خارج کی، اور یہاں تک جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ بس ایک رسی کی ضرورت تھی، باقی تو انہوں نے اپنے تئیں تو کیس ثابت کر دیا تھا، ایک رسی کی ضرورت تھی کہ وہ رسی دیتے پھانسی لگانے کے لیے۔ تو یہاں تک جو چیزیں ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں مختلف ہائی کورٹس کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اب اگر ایک ریلیف بنتا ایسا ہے کہ جو ہر صورت دینا چاہیے وہ دینا ہوتا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس طرح اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، جس کی وجہ سے پھر امجد رفیق صاحب جیسے یا مرزا وقاص رؤف جیسے ججز نے فیصلے دیے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، بعد میں سارے جب ان کو بھیج دیا جاتا ہے دوسرے بینچ میں تو وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں چیف جسٹس اڑ گئے، یہاں چیف جسٹس ڈٹ گئے، یہی وجہ ہے کہ اس چیف جسٹس سے ان کو مسئلہ ہے، اس سے پریشانی ہے، اس کے خلاف یہ ساری مہم چلا رہے ہیں اور اس کے خلاف یہ ہر صورت کسی حد تک بھی جانا چاہتے ہیں، اور آپ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے ہیں، پھر اس طرح کی رپورٹس وغیرہ۔ چیف جسٹس صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں ثبوت، آپ کے پاس ہیں نا، آپ نے جس کی بنیاد پہ رپورٹ دی ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ہم اپنی عدلیہ کو کالی بھیڑوں سے پاک کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کوئی ان کے اوپر ناراضگی نہیں، انہوں نے کہا آپ کی اگر رپورٹ ہے آپ ہمیں دیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اگر آپ نے تکے لگائے ہیں پھر آپ اپنی رپورٹ واپس لیں، آپ عدلیہ کو بدنام نہ کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔